پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور اس میں مختلف شہروں میں کل بھی گرفتاریاں ہوئیں اور اس میں خواتین کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر احتجاجی ریلی، وہاں سے پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کے بعد اب کارکنان بھی ذرا تھوڑے سے تیز ہو گئے ہیں، تو کارکنان نے پولیس کی حراست سے اپنے ساتھیوں کو چھڑوایا۔ مختلف اس وقت چل رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ میزان آئل اور کولا نیکسٹ کے مالک جو ہیں وہ بالآخر ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ لاہور میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، ان کے فیملی ذرائع نے کہا ہے، اور ذوالفقار صاحب کو چند روز قبل باقاعدہ طور پہ اغوا کر لیا گیا تھا۔ ان کے مقدمہ جو ہے، ان کی بازیابی کا مقدمہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا۔ پہلے ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کے سٹاف کو اغوا کر لیا گیا، ان کے مینیجر، ڈپٹی مینیجر کو۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ساری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تر ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ 9 مئی کے بعد شروع ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ پولیس اور سول انتظامیہ جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور اس معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ انہوں نے رشوت کے طور پہ، بھتے کے طور پہ وصول کیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت زیادہ اس معاملے میں بھتے کی صورت میں، رشوت کی صورت میں بہت زیادہ وصول کیا ہے۔ تو آج شہید ارشد شریف کا یہ کیس ہے، سپریم کورٹ سے آج انہوں نے از خود نوٹس کیس کی سماعت بہت عرصے تک جو ہے وہ پینڈنگ چلا آ رہا تھا معاملہ، اور بالآخر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں آج 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور سپریم کورٹ سے جو کاز لسٹ کے مطابق جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن 3 رکنی بینچ جو ہے یہ سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے 5 ممبرز لارجر بینچ اس سو موٹو نوٹس کی سماعت کر رہا تھا۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھے، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، جسٹس مندوخیل تھے، جسٹس جائیہ آفریدی تھے۔ تو 3 آنریبل ججز جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں نہیں ہیں۔ جسٹس عمرتا بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب مستعفی ہو چکے ہیں، اور جسٹس نقوی صاحب کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان کو بعد میں سیک کیا گیا۔ تو اہم ترین اس کا ایک آرڈر موجود ہے، اور آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں اٹارنی جنرل، ڈی جی ایف آئی اے، سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کیس کے اب تک 8 سماعتیں کی ہیں، اور جبکہ اس کیس کی آخری سماعت جو ہے وہ 13 جون 2023 کو ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے 2022 میں جو ارشد شریف کا قتل ہوا تھا اس کی شفاف تحقیقات کے لیے از خود نوٹس کیا تھا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے۔ آخری جو آرڈر ہے اس کورٹ کا، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں سبمٹ کی گئی اور وہ آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس میں جسٹس عمرتا بندیال صاحب والا جو لارجر بینچ تھا انہوں نے 4 سوال اٹھائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ دو اس کے حصے ہیں شہید ارشد شریف قتل کیس کے۔ ایک ہے جہاں پہ یہ قتل ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، ایک ہے منصوبہ بندی، ایک کینیا میں ہے معاملہ، اور ایک ہے پاکستان میں۔ تو 4 سوال پوچھے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ نمبر 1، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ شہید ارشد شریف پہ کس کے حکم پر یہ کیسز جو ہے وہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کروائے تھے اور بے نامی ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ تو اس کا سوال بہت بڑا کلیئر ہے، کیونکہ شہید ارشد شریف کے خلاف جو مقدمات درج کروائے گئے اس میں میرا نام بھی شامل تھا۔ جو ابتدائی مقدمات تھے، میں ملک سے باہر تھا، شہید ارشد شریف ملک سے اندر تھے، تو اس لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل سوال نہیں ہے کہ شہید ارشد شریف کے خلاف کس کے حکم پر اور کس نے مقدمات درج کروائے، یہ باقاعدہ طور پہ ایک ٹریل موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی بات اسد کیسر صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ملک بھر میں بڑے مظاہرے کرے گی، اور 5 اگست کا دن چونکہ بہت ہی ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مقبوضہ وادی کے حوالے سے، کیونکہ اس دن کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کی خود مختار حیثیت جو ہے، انڈیپینڈنٹ حیثیت جو ہے وہ ختم کر کے
आर्टिकल 370 और 35A اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور جس کی بنیاد پہ جو ایک اس کی جداگانہ حیثیت ہے، مخصوص سٹیٹس ہے اس کا مقبوضہ آبادی کا، وہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 5 اگست 2019 کو یہ کام کیا گیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس پہ کافی ریزسٹ کیا اور ایک کمپین لانچ کی، لیکن اس کمپین کو پذیرائی سرکاری سطح پہ نہیں مل سکتی، ریاستی سطح پہ، اور شیریں مزاری صاحبان کو کہنا پڑا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو فارن آفس بھی سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن تھی۔ تو 5 اگست کو پورے ملک میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور 5 اگست کو ویسے بھی 5 اگست کو عمران خان صاحب کو بھی 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ دو معاملات ہیں، 5 اگست کو 2 واقعات ہوئے تھے اور عمران خان صاحب کو 1 سال پورا ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے۔ تو 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا اس کو بھی 5 سال پورے ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی قید کو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جی جو کہ اس وقت آنے والے دنوں میں ہوں گی، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ایجنسیاں، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ 5 کی 5 انٹیلیجنس ادارے جو ہیں، عمر ایوب نے کہا ہے کہ سب یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور نہ صرف اٹھایا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو شیخ وقاص سمیت بہت سارے ساتھیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، زرتاج گل کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، نئے مقدمات۔ تو اس لیے انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف کو پیغام دیا تھا کہ موجودہ حکومت ہمیں آمنے سامنے کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کا سارا نقصان ملک اور قوم کو ہوگا۔ مسلم لیگ نہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو افواج کے سامنے کرنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو افواج کے سامنے کرنا چاہتی ہے۔ فل فار الیکشن ہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ آج یعنی کہ وہ اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوگا جی، اور ڈی چوک پر دھرنے سمیت ہر جو ہے آپشن پہ غور کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ عمران خان صاحب سے سنسیئر ہے تو ان کو افیکٹولی کام کرنا چاہیے اور ایگریسولی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو الیکشن چور، مینڈیٹ چور جو اس وقت رجیم بیٹھی ہے وہ تو کوئی اور زبان سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ باقی خبریں اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔